پی ٹی آئی نے 5 اگست کے بعد اب 14 اگست کو احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی کے نااہل ہونے والے رہنماؤں کی خالی نشستوں پر عمران خان نے اپنے لوگوں کو الیکشن لڑنے سے کیوں منع کیا؟ آج اس پر بات ہوگی۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا شیر محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیس آف سندھ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرا یہ چینل ضرور سبسکرائب کر لیں گے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ 5 اگست کا جو احتجاج کا اعلان پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا وہ تو گزر گیا ہے، مگر جو احتجاج پنجاب بھر میں اس کے ہونے کی توقعات تھی اس طرح سے وہ احتجاج نہیں ہو سکا، اور پاکستان کے ہر شہر میں پی ٹی آئی نے احتجاج کرنے کا اعلان کیا تھا۔ آخری وقت تک یہ کہا تھا کہ یہ 5 اگست احتجاجی تحریک جو چلے گی اس کے پیک کا دن ہوگا، مگر اس کے برعکس پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا پر اس طرح سے احتجاج ریکارڈ نہیں ہوا جس طرح سے امیدیں لگائی جا رہی تھیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ملک بھر میں اس وقت موجود ہے، اور جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو 2024 کی 8 فروری کو لوگوں نے نکل کر پی ٹی آئی کو کروڑوں کے تعداد میں ووٹ دیے، اور سب سے مقبول جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی بن کر ابھری ہے۔ مگر احتجاج کے لیے جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ باہر نکلیں تو عوام اس طرح سے نہیں نکلتی جس طرح سے پی ٹی آئی کی سپورٹ موجود ہے۔ کئی قومی اسمبلی کے ارکان اور صوبائی اسمبلی کے ارکان نااہل ہو چکے ہیں۔ اب عمران خان نے جو ان کی خالی ہونے والی نشستیں ہیں ان میں جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان میں اپنے رہنماؤں کو شریک ہونے سے روک دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی سیٹیں جیتی ہوئی ہیں ان پر ان کو نااہل کیا جا رہا ہے، تو وہ نشستیں ویسے بھی ضمنی انتخابات میں دھاندلی کر کے جیت لی جائیں گی، اس لیے پی ٹی آئی کے رہنما ان نشستوں پر الیکشن نہ لڑیں۔ ایک طرف تو عمران خان جمہوریت کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر جمہوریت میں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ میدان خالی چھوڑا جائے، چاہے کسی طرح سے بھی ان کو حصہ لینا چاہیے، ان کو حصہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب بھی ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو حکمران جماعت جو ہوتی ہے اس کو سبقت حاصل اس لیے ہوتی ہے کہ انتظامی مشینری ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مگر خالی جو میدان چھوڑنے سے ان کو تو فری ہینڈ مل جائے گا۔ پی ٹی آئی کی جو حکومت پنجاب اور کے پی کے میں ختم کی گئی تو اس وقت بھی چودھری پرویز الہی سمیت دیگر جو سیاسی رہنما ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسمبلی توڑنا صحیح نہیں ہے، مگر چشم فلک نے دیکھا کہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد بھی وہی احتجاجی تحریک عمران خان چلاتے رہے، مگر ان کو اس طرح سے پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، اور اب بھی اگر کے پی کے میں جو علی امین گنڈا پور کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پر تو کہیں جو ہے احتجاج ہوتا ہوا نظر آیا، مگر ملک کے دوسرے اور دیگر حصوں میں اس طرح سے پی ٹی آئی کا احتجاج نظر نہیں آیا۔ اب 14 اگست کا دن اور 5 اگست کا دن، 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، جب 6 سال پہلے 5 اگست کو انڈیا کی پارلیمنٹ میں کشمیریوں کو جو ایک سبقت حاصل تھی اس کو ختم کیا گیا تھا، تو 5 اگست کو پورے پاکستان میں لوگ کشمیر سے یکجہتی کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ بھی پی ٹی آئی نے دن چنا کہ وہ 5 اگست کا ہی دن انہوں نے اس کا انتخاب کیا۔ اب یہ شو فلاپ تھا یا کامیاب، اب اس کا تو فیصلہ لوگوں نے خود ہی کرنا ہے، مگر میڈیا پر جو رپورٹس نظر آئی تو اس میں
اس طرح سے احتجاج نظر نہیں آیا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ اب کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے، تو اس دن پاکستان بھر میں لوگ نکلتے ہیں اور اپنے آزادی کا دن بھرپور طریقے سے مناتے ہیں۔ تو اب اگر لوگ باہر نکلتے ہیں تو پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرے گی کہ یہ سب کے سب لوگ پاکستان کی آزادی کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کی آزادی کے لیے نکلے ہیں، کیونکہ 14 اگست کا دن پاکستان بھر میں بھرپور اور پرجوش انداز میں منایا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 14 اگست کو پی ٹی آئی اپنے اس احتجاجی اعلان کو کس طرح سے وہ سیلیبریٹ کرتی ہے، اس کے لوگ نکلتے ہیں، یا پاکستانی قوم جو نکلے گی اسی کو وہ اپنا کہیں گے کہ یہ سب کے سب پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں۔ اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔